وفي السماء رزقكم وما توعدون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق تو تمہارا آسمانوں کے اوپر ہے اور میرے پاس ہے۔ اے الہ العالمین، میں کہاں اور تو کہاں؟ زمین کا مالک، آسمان کا مالک، کائنات میری رسائی تیری تک کیسے ہوگی؟ فرمایا تیرے گھر میں مصلی ہے جی۔ فرمایا میرا بندہ مصلی پر بیٹھ جا، تو سجدے کر کے دکھا دے۔ جس طرح الماری کھولنے کے لیے چابی ہوتی ہے، تو میرے رزق کے دروازے کھولنے کے لیے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہوتا ہے۔ جتنا سجدے کی گہرائی میں ڈوبتا جائے گا، اتنا میرے رزق کا دروازہ تیرے پہ کھلتا جائے گا۔ اور سنو، اس وقت میرے پیاروں، دو عالمی مسئلوں میں، عالمی نبی کے عالمی امت سب سے بڑی امت، سب سے بڑے نبی، سب سے بڑے دو مسئلوں میں پریشان ہیں۔ زمینیں بیچ کے دیکھ لی، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ مکان بیچ کے دیکھ لیا، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ یاروں سے ادھار لے کے دیکھ لیا، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ماں کی چوڑیاں بیچ دی، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ سسرا کی طرف سے جو بیوی کو زیور چڑھا تھا، سارا داؤ پہ لگا دیا، مسئلہ حل نہ ہوا۔ شریفوں سے شرافت کی، شریفوں سے کاروبار کیا، مسئلہ حل نہ ہوا۔ دو عالمی مسئلے بڑے، ایک رزق کا مسئلہ، ایک امن کا مسئلہ۔ میرے عزیزوں، سیکیورٹی ہمارے پاس ہے، فوجی ہمارے پاس ہیں، شکاری جانور ہمارے پاس ہیں، حفاظتی تدابیریں ہمارے پاس ہیں، خاردار کرنٹ لگنے والی تاریں ہمارے پاس ہیں، لیکن پھر بھی میرا مال محفوظ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اے عبدالحنان، تو نے عبدالرزاق صاحب کے دعوت پہ جانا ہے، قاری غلام شبیر صاحب کے دعوت پہ جانا ہے، قاری محمد صاحب کے، حافظ قرآن کے موقع پر جانا ہے۔ جا میرے بندے، جا میرے بندے، میری بندیاں وہاں آئی ہوں گی، کیا یاد کریں گے؟ ان دو پریشانیوں سے نکلنے کا حل میرے بندوں کو بتا دے۔ ذمہ داری میری، اگر پریشانی تمہاری دروازے پر آ جائے، اگر ذمہ داری میری، اگر رزق کی تنگی تمہاری پر آ جائے، اگر تمہارے پر آ جائے ذمہ داری میری، کوئی چور آ چکا تمہارے دروازے پر آ جائے، مجھے رب کہنا چھوڑ دینا۔ الہی بتا دے میں کیا کروں؟ فرمایا سورۃ قریش میرے بندوں کو پڑھ کر سنا دے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، جو تو نے ایصال ثواب کے لیے اپنے ماں، اپنے باپ کے لیے سمٹ کی بوریاں دے دیے کہ یہ میرا گھر بنایا، میرے بندوں سے کہہ دے اس گھر والے کی عبادت تم کرنا شروع کر دو، تمہارے اجڑے ہوئے دسترخواں کو تمہارا اللہ آباد کر دے گا۔ اے میرے بندے، اے میرا بندہ، میں جب آذان کے نغمے تیرے کانوں تک پہنچاؤں، جب میں آذان کی صدائیں تیرے تک پہنچاؤں، اے میرا بندہ، جب میں بلاؤں آذان دے دیں گے تو انکار نہ کرنا، نہیں تیرے بارے میں آذان کے آواز اور پیغام دے کے تجھے بلاؤں، انکار نہ کرنا۔ اے بندے، تو آنکھوں کے اشارے سے بلائے گا، تیرا رب آنے میں انکار نہیں کرے گا۔ جب میں بلاؤں تجھے پاک ماحول میں بلاؤں گا، گرمی میں ٹھنڈے پانی کا، سردی میں گرم پانی کا، کلینوں کا انتظام ہوگا، ہیٹر کا انتظام ہوگا، اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں کا انتظام ہوگا، فرشتوں کا ماحول ہوگا،
انتظام ہوگا، تیرے سہولتوں کا انتظام ہوگا۔ اے میرا بندہ میں تجھے بلاؤں گا، اے میرا بندہ جب ایسے پاک بابرکت گھر میں جب میں تجھے بلاؤں انکار نہ کیا کر۔ تو مجھے اللہ اکبر پہاڑوں پہ بلائے گا، نہیں انکار نہیں کروں گا۔ میرا بندہ تو مکان میں کچے پکے میں بلائے گا، میں انکار نہیں کروں گا۔ تو شاہ پڑی میں دکھا کے بلائے گا، انکار نہیں کروں گا۔ تو ریڑھی لگا کے بلائے گا، میں انکار نہیں کروں گا۔ اگر بندے تجھے میرے وعدے پر بھروسہ ہے تو آج اجتماع کے اندر وعدہ کر لے تو میرے گھر میں آنا جوڑنا، قیامت کے صبح تک تجھے کبھی پریشانی نہیں کروں گا، کبھی پریشان نہیں کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بھائی بندوں کے ساتھ میں اللہ کا وعدہ تبدیل نہیں، اللہ کا وعدہ لا یبدل القول، جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اللہ بھی سچا، جبرائیل علیہ السلام بھی سچا، جس نبی پر قرآن آیا وہ بھی سچا۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ قرآن بھی سچا، آمنہ کا لال بھی سچا۔ میرے عزیزو کتنی بڑی امت کو پیغام دے دیا گیا، کتنا بڑا امت سے وعدہ کر لیا گیا، کتنا بڑا اپنے بندوں سے وعدہ کر لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ نماز کے سجدے پہ اللہ جل شانہ نے کیا پریشانیوں سے نجات دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن والے بٹن پر آل پر دبائیں، بیل آئیکن والے بٹن کو آل پر دبائیں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔